بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی وصدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع۔ بولتے رہو، عادت ہو جائے گا۔ علم وہ نہ دے جو نفع نہ ملے، دل وہ نہ دے جو تجھ سے نہ ڈرے، نفس وہ نہ دے جو دے تو شکر کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اور کیا مانگتے ہیں؟ ایسی دعا نہ دے جو قبول نہ ہو۔ ایسی دعا ہی نہ کروا ہم سے، ہر دعا یعنی قبول کر لے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ ہم کہاں تک کرے تھے سیرت النبوی میں؟ سیرت النبوی میں تھوڑا یاد ہے آپ کو؟ لاسٹ ویک کیا کرے تھے؟ یاد ہے؟ نہیں تھے؟ آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے؟ ذرا یاد کرو، کہاں تھے؟ سورہ المدثر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے۔ کہاں پہ؟ اپنے خاندان والوں کو بلا کر 2 دعوتیں کرے تھے۔ دوسری دعوت میں کتنے لوگ تھے؟ 40 لوگ تھے۔ یہ قرآن یاد ہے نا آپ کو؟ تو یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کرے۔ کتنے سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ چھپ کے کرے؟ 3 سال تک، یاد رکھو۔ کھلے عام جا کے نہیں کرے، اندر ہی کرتے رہے، چھپ کر کرتے رہے، خاموشی سے کرتے رہے، اعلان نہیں کرے تھے۔ اوکے، کتنے سال تک؟ 3 سال تک۔ سب سے پہلے کون اسلام قبولے تھے؟ دیکھو، آپ لوگ بیت المال میں ایک پروگرام سیرت النبی کا رکھی ہوں شروع سے آخر تک کا، اب جو آئے گا تو آپ لوگ تھوڑا سا میری بھی ذرا رکھو، اللہ تعالیٰ کی محبت رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ تو کیا بات ہے؟ سب سے پہلے بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبولے، ٹھیک ہے نا؟ بی بی خدیجہ نے قبول کرے۔ ذرا ہٹ کے جگہ بنا لو۔ ہاں، بی بی خدیجہ کون ہے؟ بزنس وومن۔ اور جب آپ کو یاد ہے نا، میسرہ ایک غلام کا نام ہے۔ کس کے غلام؟ بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ۔ ذرا یاد رکھو، سمجھو، ہمیں آتا نہیں نا نہیں بولنا۔ ہمارے تو کتنے بڑے خاندان ہیں نا، سسرال کتنا بڑا ہے، میکا کتنا بڑا ہے، پڑوس کتنے بڑے ہیں، بچپن سے اب تک کتنے ٹیچرز ہیں، یاد ہوگا دھیرے دھیرے۔ میسرہ غلام تھا، جب جا رہا تھا تو دیکھا اس نے 2 فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سمجھے؟ سر پہ دھوپ نہ آئے، سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ایسے شان والے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے؟ شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آ کے کہتے ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزنس ختم کر کے آنے سے پہلے اونٹ ذرا بیمار سا ہو گیا تھا۔ کس کا؟ میسرہ کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ میرا اونٹ دیکھو ایسا بیمار ہو گیا، چل نہیں پا رہا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سہلاتے ہیں، پیٹھ پہ سہلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو ایسا دوڑ کے نکلتا ہے، سب سے آگے بھاگ جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعا چاہتے ہیں، ابھی بھی ان کی دعا جو کر کے گئے ہیں ہم تک لگنا ہے، تو ہم ان کے راستے پہ چل جاؤ، دعا دنیا اور آخرت میں کام آئے گی، شفاعت ملے گی آپ کی۔ آپ نے کہہ دیا ہے میرے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کا راستہ اپنائیں گے تو مجھ میں سے نہیں ہیں، میری امت میں سے ہی نہیں ہیں، امت میں سے ہٹا دیا جائے گا، امت میں سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو جب آئے، آپ سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی، ذرا میں خلاصہ لے جا رہی ہوں، اس سے آگے بڑھتی ہوں۔
अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। कौन? बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप सहेलियों के साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर्दे में रह सकते हैं, पर्दे के अंदर आप मिल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। डिस्को क्लब वगैरह हुक्का पार्लर नहीं जाना है, औरतें जना नहीं करना है, ये हराम है, बाकी चीज़ें हलाल हैं। हमारे लिए कोई भी वैसा हुक्म पर्दे का कैद करके अंदर बैठ जाओ, ऐसा अल्लाह ने नहीं दिया है। दूर से देखती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर पे तो फरिश्तों ने साया किया हुआ है, ये देख लेती हैं। फिर उसके बाद निके का पैगाम देती हैं। इनको मालूम हो गया ये बड़ी हस्ती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के देख रहे थे ना, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे सबको नजर आता था। जो नहीं नजर आता वो जादू है, जो नजर आता है वो मोजिजा है। गॉट इट? हमने स्टोरीज में क्या देखा है, दिखता नहीं। वो श्री देवी की बचपन में वो पिक्चर देखे थे, दिखता नहीं, अंदर इधर गया उधर गया। हमने वो देखा है दुनिया में, हमने वो देखा है दुनिया में ना। हमारी दुनिया इतनी बुरी गुजरी है, अल्लाह माफ कर दे। ठीक है, आपने देखा और इनको मालूम हो गया ये कुछ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप कहती हैं आप मैसरा कहाँ आए नहीं आपके साथ? तो कहती है नहीं मैसरा नहीं आए। तो कहते हैं आप जाइए, जाके जरा मैसरा को लेके आना। भेजती हैं, रवाना करती हैं। किसको? किसको? मोहम्मद। मैसरा गुलाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आए हैं। बिजनेस को भेजा है किसने? बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। क्या बोल के भेजी है? डबल दूंगी मैं आपको इसका अजर। डबल से भी डबल देती है आने के बाद। देखो इसके बाद क्या होता है। ईमानदारी करो तो अल्लाह ताला दुनिया में भी बरकत, आखिरत में भी बरकत देते हैं। ठीक है, तो दोबारा भेजती हैं। जैसे आप गए, क्यों भेजती हैं? रीजन देखना चाहती हैं जो बादल का साया है, यानी कि जो साया दिया हुआ है वो दोबारा है या इनकी आंखों की धूल है। तो देखती हैं हकीकत में। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं तो देखती हैं, इतना अच्छा लगता है, ये किस्से इतने अच्छे हसीन हैं कि जिंदगी में कोई और मकसद ही नहीं रहा। फ्रूट भर के लेके आओ, साजो सामान लेके आओ, फेंक देते हैं, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर टाइम मिला तो उठा के अंदर रखते हैं। अल्लाह ताला जब पहले दे देता तो पहले जाके जमाते थे अंदर सब अपना सामान। हो गया काम, जल्दी पढ़ाई करें, फिर उसके बाद दूसरा करें। अब वो दिलचस्पी नहीं रही जिंदगी में, कोई साजो सामान में मजे नहीं रहे, इन घरों में, सजावटों में, चीजों में मजा नहीं रहा। अब नहीं रही वो तलब, वो आस, वो खुशी, वो ये नहीं रही, खत्म हो गई। मतलब समझ जाओ आखिरत की तलब आ गई, ईमान आ गया। अभी भी तलब की है तो हमारे दिल में ईमान नहीं आया, दुनिया की तलब आ गई है, बस और कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने की, अल्लाह हमें माफ कर दे। ठीक है, तो फिर मैसरा जो बताता है, फिर वापस आके मैसरा भी बताता, मैंने देखा है, सब साया देखा। तो कहती मैंने देखा है, मालूम है। फिर शादी का पैगाम आपको मालूम हो गया। बीबी खदीजा ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा देख ली थी, देखकर आपने पैगाम निके का भेजा था। हमारे यहाँ लड़कियां पैगाम कब भेजती हैं? कब निके का? जो बहुत रईस हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा हीरो हो, शेविंग नहीं सो बगैर अच्छा शोले डोले हो, वैसे लड़के पसंद हैं। ये लड़के, ये जिंदगी लड़कियों को समझा रही हूँ मैं, आने वाले नस्लों को समझा रही हूँ। देखो लड़के में दीन है क्या, देखो उसमें कुरान की चीजें हैं क्या, उस पे चल रहा है क्या। दौलत आएगी, आएगी, आज भी आएगी, कल भी आएगी, मरने के बाद भी आएगी, ये आनी जानी है। मगर ईमान वाला फिर दोबारा नहीं आएगा कि छोड़ के निकाह हम करते हैं नहीं, मर गया तो भी क्या हुआ, कई औरतें सब सब्र कर लेते, मगर ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो रहा है शौहर के साथ, उठे तो लड़ाई, बैठे तो लड़ाई, सूरत देखने नहीं हो रहा है तो भी बुलाओ खानदान को, फिर समझाओ, फिर बिठाओ, फिर मोहल्लत दो, फिर कोशिश करो एक तलाक देके उसी घर में रहो। क्या दीन है, कुरान है, मालूम है। 100 बार करोड़ बार पुकारो, एक तलाक हो गई तो घर के अंदर ही रहो ताकि मोहब्बत हो जाए आपस में। दीन को टुकड़े बना के रख दिया है, ये फलाना फिरका फलाना फिरका। अब मुझे पता हम कितने खुश हैं, कोई है कोई फिरके से जुड़े नहीं, कुरान है,
حدیث ہیں، قرآن ہے، حدیث ہیں، دونوں. قرآن جو اترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو کہا قولی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دونوں باتوں کو لے کر چلنا ہی ایمان ہے. سب ایک ہو گئے؟ ہوئے نہیں ہوئے؟ ہم ہوئے نہیں ہوئے؟ ابھی بھی نہیں ہوئے؟ سب ایک ہو گئے نا. ایک نہیں ہوں گے تو قیامت کی جماعت میں نہیں ہوں گے آپ. ٹکڑے 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 نہیں ہوں گے وہاں پہ. یہ ایک دیندار، ایک ایمان والے، ایک چور، ایک ڈاکو، الگ الگ صفیں ہوں گی وہاں پہ. صفن جمع، صفیں کو جمع کیا جائے گا. الحمدللہ. ٹھیک ہے، آ گئی سمجھ؟ اب کیا بول رہی تھی میں؟ آپ بولے. دیکھنا چاہتے تھے کہ بادل کا سایہ میسرہ کو بھیجے تھے. پھر میسرہ بھی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ گزرا، راہب ملے راستے میں، دعوت کرے. وہ بچپن کا تھا قصہ. ٹھیک ہے، تو آپ کو سب نے کہا کہ آپ نے لات و عزیٰ کی قسم کھائے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جانتا نہیں لات و عزیٰ کو، قسم نہیں لی، میں اللہ کو جانتا ہوں. بتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں مانتے تھے. اتنا معلوم ہو گیا آپ کو بی بی خدیجہ. اب میں یہاں سے ہٹتی ہوں قصہ. اب یہاں سے باقی کا تمہیں معلوم ہے نا. اجرت ملی ڈبل پھر کر کے دیتی ہے. شادی کا پیغام، شادی آپ سب سن چکے ہیں. جو آپ نئے اسٹوڈنٹس نہیں سنے ہیں، مجھے نمبر دے دو، میں گروپ میں ایڈ کرتی ہوں. پھر سیرت النبی جتنا میں پڑھائی ہوں شروع سے، 8 یا 10 ہوئے ہیں نا، 10 ہو گئے ہیں، 10 پارٹ ہوئے ہیں. سن لیں، پورا سمجھ میں آ جائے گا. اور ایک کون اسلام قبول ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق کون ہیں، کیا ہیں، میرے نبی کو کیا جوڑتے ہیں؟ جب تک یہ سب نہیں جانیں گے نا، سمجھ میں. دوست تھے، بچپن کے دوست تھے، 2 سال کے چھوٹے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کے چھوٹے تھے. آپ دوست تھے، گہرے دوست تھے. ان کا دل کا حال ان کو، ان کا دل کا حال ان کو. یار ہوتے ہیں نا، پکی سہیلیاں ہوتی ہیں. میری کئی باتیں کئی کسی کو معلوم ہوتی ہیں، سہیلی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں تھے جو اسلام قبول ہے. معلوم ہے نا، یہ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول ہے. کتنے قبیلوں کو لے کے آئے، پورے بزنس کس سے کرتے تھے، سب کو لے کے آئے. سارے نام پڑھ چکی ہوں، آپ کے پاس موجود ہے، میں دوبارہ نہیں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے حد و انتہا قبیلوں کو لے کر آئے دین میں، اندر ہی اندر. جو بات آج ہوگی نا، ہم سمجھ گئے تو پورے ایک بن جائیں گے، پورا گچھا بن جائیں گے پورے مسلمان. آج شرم آتی ہے بولنے کے لیے کافروں کے سامنے ہم مسلمان ہیں. کافر پوچھتے ہیں کون سے مسلمان. میں شوق ہو کہ ایسے اس کی جو کانٹ ہوتی ہے نا، جو گاڑی ہوتی ہے جو گرے بکانے والی، وہ جو بکتی ہے جام وغیرہ، اس کو ایسے پکڑ کے میں ٹائٹ پکڑ کے کھڑ گئی. سا رونا آیا مجھے. اللہ، ایک کافر مجھے پوچھتا ہے تم سنی جماعت ہو، تم اہل حدیث ہو، تم کون ہو، جماعتی ہو؟ بولی تجھ کو کیسے معلوم؟ میں نے ایک ہی لفظ کہی، تجھ کو کیسے معلوم؟ تجھ کو کیسے معلوم؟ مجھے معلوم میرے پڑوسی ہیں، انہوں سنی درگاہ کو جانے والے، مجھے معلوم. بولی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ یہ ہٹا دے. میں نے دیوندرلی کے راستے میں ہی میں نے دعا مانگی تھی، ہٹا دے، مسلمان کو ایک بنا دے. آج ہی خارت سے دیکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں، بولتے ہیں تم کون سے مسلمان؟ کہاں تم ایک مسلمان ہو، ایسے جھوٹ بولتے ہو، تم تو ٹکڑے ٹکڑے ہو، تم خود میں جوڑ نہیں ہے. یہ دین ہے ہمارا، یہ دین مصطفیٰ ہے، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے میں نے سیرت النبی کو اٹھا رہی ہوں. کچھ کام تھا، کسی کی موتا کے بعد تعزیت کو جانا تھا. میں آج نہیں آ رہی، معاف کرنا، آج مجھے پڑھنا ہے، ضروری ہے اتنوں کو دین پہنچانا ہے مجھے. ٹکڑے بننا چھوڑ دو، منہ سے بولنا چھوڑ دو. قرآن کریم کہہ دیا ہے پھر کہ نہ بناؤ، نہ بناؤ. شرم آئی مجھے اس دن، روئی میں نے. سٹی مارکیٹ میں پھول لانے گئی کچھ کام کے لیے، کسی دبئی کو جانا تھا، وہ شادی کے لیے، میری ٹیچر کی شادی کے لیے پھول لے جانا تھا دبئی کو. وہ پھول والا ایسا سورہ محمد کا سورہ پڑھ رہا ہے، مجھے وہ سورے میں کی آیتیں مجھے سیدھی نہیں آ رہی ہے. فر 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 ایسا پڑھا وہ قرآن، دنگ ہو گئی. کافروں کو کیا سمجھتے ہو، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں جان رہے ہیں، دوسرے کتابوں کو اٹھا کے بیٹھ گئے ہیں، چھوڑ بیٹھے ہیں.
قرآن کی فلاں فلاں آیت کے بارے میں اتنا بڑا بٹ لگایا ہوا ہے، اتنے پٹے مارا ہوا ہے پیشانی کے اوپر، قرآن ویسا پڑھ رہا ہے، پتہ ہے قرآن لے کر عمل کر رہے ہو، کہاں کھوئے بیٹھے ہو، کس دنیا میں ہو؟ یہ ایک مسلمان اگر آپ کریں گے، صحیح مسلمان، اللہ اکبر. میں تو دبئی میں کئی سال رہی، بچے ہوئے، تعلیم کری، کچھ ہوا، کار ایسے ایسے حسین دیکھے ہیں میں نے، اتنے اتنے بڑے کار دیکھے ہیں، بیٹھی بھی ہوں اللہ کے فضل سے کئی بڑے بڑے کاروں میں، الحمدللہ اللہ نے بٹھوایا بإذن اللہ و تعالی، دنگ رہ جانے کے لیے دل کرتا ہے نا ویسے کار ہمارے پاس بھی ہو. دبئی میں جو دیکھا اصل جو حقیقت جو شیخوں کی جو وہ کاریں ہوتی ہیں، بیٹھ کے اندر اٹھ کے آ جاؤ سمجھ میں آ جائے گا. اگر چاہتے ہیں ایسے کار تو ایک مسلمان کو اچھا کرو، یعنی کہ صرف اونٹ کے برابر تم کو اجر ملے گا. آج اونٹ کی نہیں ہے ویلیو، اونٹ کی نہیں ہے، 4 پاؤں کے کار کی ویلیو ہے. ایسے کئی ملینز بلین ٹریلینز کی کار جو ہوتے ہیں نا، اس کا ثواب ہم کو ملے گا یہ ایک انسان کو صحیح مسلمان بنانے سے. کیونکہ جو تم دیکھتے ہو نا اس نظریے سے میں دکھانے کی کوشش کری ہوں. سرخ اونٹ بولوں گی سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آیا. لال اونٹ اس زمانے میں فراری کار سے بھی مہنگے تھے، مرسیڈیز سے بھی، وہ نام بھول گئی ہوں، اب وہ دنیا سے نکل گئی ہوں میں. لونو سمنو کیا کیا آتے ہیں، سمنو واٹ ایور کیا کیا نام آتے ہیں، نہیں کہنا ہے، نہیں جانا ہے. کھلی ولی سرخ اونٹ، مہنگے مہنگے گاڑیاں، نہیں چاہیے ثواب آپ کو؟ کروڑوں کے روپے کا ثواب نہیں چاہیے؟ میں تم کو آتے ہی سلام کر کے میں کیا کہ سبحان اللہ الحمدللہ، اس کے بعد اللہ اکبر جلدی پڑی، کیونکہ ٹرک بھر بھر کے سونا چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے برابر ہے. حقیر جان کے اس کو انگلیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حقیر جانتے ہیں دعا کو، ایسے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں چھوڑا کرو، کتنی مصروفیت میں بھی نہیں چھوڑا کرو اس کو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہاں ہوں میں، کہاں پہ میں بیان کر رہی ہوں، اب تم بتاؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، آپ دوست تھے، آپ نے کئی کو لائے تھے. اب عورتوں میں سب سے پہلے قبول بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج عورتیں مل کر ماں بنایا ہے، بچوں کو دیا ہے، ایک خاندان دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ صحیح کرنے کے لیے کریں گے تو جنت میں بیٹھ کر تاج پہن کر مست بیٹھے رہیں گے. آج میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، کھل کے بتانا چاہتی ہوں، یہ ذرا ختم ہو جا رہے ہیں 4 لوگوں کا، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ چاہا تو بتاؤں گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد عورتوں میں وہ تھے. مردوں میں مومن سب سے پہلے کون بنے؟ مسلمان نہیں بنے، کون بنے؟ مومن بنے. کیا بنے؟ ایمان پکا لے کے آئے. ہم پکا نہیں لائے تو مسلمان ہیں. مومن کب ہے؟ جو میرے رب نے کہا وہی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہی سچ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہی، اسی پہ ایمان لے کے آ گئے. دوسری بات ہم لیتے نہیں ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ہم فالو کریں گے، دوسری بات ہم نہیں چلیں گے. اس کو مومن کہتے ہیں. اطیع اللہ و اطیع رسول ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر نمبر 2 ہو گیا. تیسرے کون؟ ایک غلام. اوپر سے آؤ نا، اوپر سے آ رہے ہیں نا آپ. اس کے بعد سب سے پہلے آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اس کے بعد آپ زید کہاں گئے؟ چھوڑو، کلو اسٹیپ اوپر سے آ جاؤ، عمر سے آ جاؤ. ایک غلام تھے زید بن حارث. کون تھے یہ؟ منہ بولے بیٹا تھا، منہ بولے کب بیٹا بنا، کیسے بنا؟ غلام یہ کافی چھوٹی ماں باپ کو بچے کو تربیت کے واسطے. بات غلط ہے، سٹاپ کر دینا، غلط ہے، آگے نہ بڑھنا. ٹھیک ہے. زید بن حارث نبوت سے پہلے آپ کو کسی نے بیچ دیا تھا، اچھے بڑے گھرانے کے بچے کو. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیے تھے ویسے ان کو بھی بازار میں بیچ دیے تھے. تب بیچتے تھے، تب بیچ دیتے تھے، کوئی چیز اچھی ملی بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیچ دیا تھا. تو بیچنے کے بعد بازار میں خریدا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے نے. کس نے خریدا؟
भतीजे ने फुप्पी को लाके दिए, भूल जाते तो छोड़ दो, फुप्पी को लाके तोहफा दिए, क्या? एक गुलाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के बाद इस्तेमाल नहीं करते थे, क्यों? ये इनका गुलाम है। हमारे यहाँ मर्द क्या करते हैं? कार दे दिए, बंगला दे दिए, मेरा बंगला मेरी कार। तुम्हारे माँ बाप दिए तो भी वो मेरा, ये पूरा जेवर जो पहने हैं ये सब मेरा, मैं जो चाहूं बेचूं, जो मैं चाहूं बर्बाद करूं, सब मेरा। दीन ऐसा नहीं है। दीनदार मर्द हैं तो ख्याल रखिएगा, दीनदार औरतें हैं तो ख्याल रखिएगा, जिसका माल उसका ही माल। हम भी शौहर का माल पूरा घर हड़प के बैठ जाते हैं, सास गई अंदर, पूरा घर मेरा, मियाँ मेरा, कोई किसी का नहीं, सब मेरा। मर्द भी कहता है मेरा, औरत भी कहती है मेरा, दोनों ना कहें वरना हम जहन्नुम को चले जाएंगे। जो हो गया हो गया, हमने छोड़ दिए चीज़ों बुरे, माफ़ी मांग ली अल्लाह ताला से, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। तो आपने तोहफा दे दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। किसने किसने तोहफा दिए? खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बोलो बोलो बा, दरूद पढ़ते रहो, खाली मुंह नहीं बैठा करो वरना कब्रिस्तान होगा ये। जहाँ पे जिक्र नहीं है वो कब्रिस्तान है, जिक्र करना वहाँ पे तिलावत भी नहीं करना है कब्रिस्तान में, सिर्फ मगफिरत की दुआएं मांगना है। अल्लाह मगफिरली, दरूद पढ़ते रहो, अल्लाह ताला का वास्ता, दरूद पाक, दरूद इब्राहिम पढ़ते रहो, जबान खाली ना रखें वरना जबान किस काम की वो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक गुलाम को बाजार में बेचे तो खरीद के लेके आ गए और इनको जब तोहफा दे दिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जैसे खिदमत करते थे, एक दिन पता चला माँ बाप को, चाचा को, ख़ानदान को कि आपका बेटा ज़ैद मक्के में रह रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बोलते हैं हम आपको वो पैसा मुआविजा दे देते हैं जितना पैसा देकर आपने गुलाम को खरीदा है, गुलाम को दरूद 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 गुलाम खरीदा है, वो उतने पैसे हम दे देते हैं, वापस हमें वापस ज़ैद को दे दो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ये मामला ज़ैद के हवाले करता हूँ, जो ज़ैद चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाते हैं, बोलते हैं ले लो। अब हमें बाप खुश हो जाते हैं, सब खानदान खुश हो जाता है ज़ैद, मगर ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुश नहीं रहते। माँ बाप से ज़्यादा प्यार, ख़ानदान से ज़्यादा प्यार, कायनात में सबसे ज़्यादा प्यार जब तक आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं करोगे, हम उम्मत नहीं हैं, हम उम्मत नहीं हैं। बच्चा सोता रहता है, अज़ान हो गई, नमाज को भेजते हैं, ये बुखार बा बच्चे को, सो जा बेटे, सो जा, घर में पढ़ ले, बारिश पड़ रही। नहीं, हम भेजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं भेजोगे, आपने मोहब्बत नहीं की है अल्लाह से और रसूल से। आपका फर्ज है कि बच्चे को आप जलती हुई आग में एक बड़ा बनाओ, एक बड़ा सा एक क्या अलावा कहते हैं ना, बनाओ आग में, बच्चे को अपने हाथों से यूं फेंको, जलता हुआ देखो, देख सकोगे? नहीं देख सकोगे। अल्लाह के नबी ने कहा है ना, बचाओ खु अनफुसिकुम अहलिकुम नारा, बचाओ, हमें पढ़े ना लास्ट वीक में, बचाओ अपने खानदान को, अपने आप को जहन्नुम से। नमाज बुझाती है आग को, बुखार आती है तो ठंडा पानी बुझाता है, बुखार। तो आप नमाज को बारिश में हर हाल में बच्चों को उठाओ, नमाज पढ़ाओ, वजू कराओ, बुखार में ठंडे पानी से वजू कराओ, गर्म पानी ना दो, बुखार नहीं बढ़ाओ। आग बुझती है ठंडे पानी से, बुखार जहन्नुम की आग से आई हुई है, ठीक है। तो कहते हैं ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं गुलामी पसंद करता हूँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ इनसे, मैं नहीं आना चाहता तुम्हारे पास, मुझे नहीं चाहिए आप लोग, मुझे मेरे नबी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखकर मामिला बाप सब खानदान गुस्सा आ जाता है, सब बुरा भला कहते हैं। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे नबी को प्यार आ जाता है, हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ के चलो ज़ैद, लेके जाते हैं काबे में, काबे के पास जाके ऐलान करते हैं आज के बाद, आज से ये मेरा बेटा है, यहाँ पे कबूल हुआ है। कुर्बानी पे ये तोहफे मिलते हैं, कुर्बानी पे ये नेमतें मिलते हैं। ज़ैद आज के बाद मेरा बेटा है, ज़ैद बिन मोहम्मद हूँ मैं,
زید بن تو پھر اس کے بعد آیتیں آئی نبوت کے بعد کہ بیٹا نہیں بنا سکتے، تو آپ نے بیٹا ان کو نہیں بنائے. پھر اس کے بعد تھے محبت میں، ویسی ہی محبت تھی، ویسی ہی چاہت تھی. آپ کو یاد ہے نا کون حواری ہے میرا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حواری کس کو کہا تھا؟ زید کو، زبیر کو نہیں، آپ نے کہا تھا نا یوٹیوب میں گوگل سے، ہاں آمینہ نہیں بولے تھے نا، ڈھونڈو سوال، آپ ان کو ہی پوچھو یاد ہے کیا. اب ان کو پوچھ کے بولا تھا کہ دماغوں کو دوڑا. چلو میں آگے بڑھتی ہوں. الحمدللہ زید بن حارث کا قصہ معلوم ہو گیا. اب کون بچے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ. کیا عمر کے تھے جب یہ اسلام قبولے؟ 9 سال کی عمر کے تھے. کون تھے؟ ان کو کیا لگتے تھے؟ ان کو کیا لگتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لگتے تھے؟ کون سے چچیرے بھائی؟ کس کے بھائی؟ کس کا بیٹا؟ ذرا دین میں اندر جانے کے بعد اتنا مزہ آتا ہے قصوں میں. ابو طالب، ویری گڈ. ایک دعا ہوئی آج، وہ قبول کر لے اللہ تعالیٰ، امین یا رب. ٹھیک ہے، ابو طالب، طالب نہیں طالب. تا اور تا میرے پاس بیان میں جب آئیں گے حروف ذرے ذرے صحیح کر کے جانا. 20 پر 8 حروف ہیں. حمزہ اور الف ایک ہی ہے، یا اوپر لکھیں یا نیچے لکھیں. الف کے اوپر حمزہ لکھیں یا الف کے نیچے حمزہ لکھیں. نکل گیا تو 20 پر 9 حروف میں کتنے بنے؟ 20 پر 8. ہم نے تو ابو طالب، ابو طالب جو ہیں ان کے چاچا کے بہت بچے تھے. بہت غریبی کیوں آ گئی ان کو؟ بنو ہاشم کے خاندان کو کیوں ذرا پیسہ کم ہو گیا؟ ریزن کوئی بتائیں گے؟ بہت زیادہ حاجیوں کو کھلاتے پلاتے تھے، حد سے زیادہ شربت بنا کر، یاد ہے نا آپ کو؟ کھجور ڈال کر، ہاشمہ روٹی ڈال کر گوشت کے شوربے میں کھلاتے تھے. اور شربت کیسے بناتے تھے؟ کشمش ڈال کر، کھجور مٹھاس ڈال کر ایسا پلاتے تھے. اس لیے ان میں ذرا پیسہ کم ہو گیا تھا، بچے بہت زیادہ تھے، تو یہ ایک بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے لیے. کس کو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور ایک بچہ کون لیے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو لے لیے. وہ بچے کا نام کیا تھا؟ وہ بچے کا نام کیا تھا؟ میں دین کھول کے رکھنا چاہتی ہوں، جو میں ان چیزوں کو بہت سالوں سے تلاش تھی، اب میں سامنے لائی ہوں. کافی سالوں کا علم بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی. جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پوری اور کنڈی کے جو فاتحہ دلاتے ہیں وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پرورش پا رہے ہیں. ایک بیٹا ادھر، ایک بیٹا ادھر، باقی کئی بیٹے تھے. یاد ہے آپ لوگوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے بیٹھتے اتنی برکت آتی، سب کو کھانا آتا تھا. ابو طالب نے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد کوئی کھانا محمد کے بغیر، صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے. جب میرے نبی بیٹھتے تھے سب کو کھانا اچھا پیٹ بھر کے آتا تھا، جب وہ نہیں بیٹھتے تو کھانا کم پڑ جاتا تھا. تو اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے گروپ بیٹھ کر، محفل بیٹھ کر تھوڑا سا بھی بیٹھ کے کھائیں گے اللہ تعالیٰ برکت انڈیل دیتا ہے. مہمان کو دیکھ کے نہیں ڈرنا. میں دیکھ 5 kg کا چاول بناؤں تو 50 کے اوپر 60 لوگ بھی آ جائیں گے تو پیٹ بھر کے کھا کے میرے گھر والوں کو بھی رہتا ہے. اب میں نے نیت کی انشاءاللہ اللہ چاہے تو 7 kg بنائیں گے اور بڑھ جائیں، اس میں 100 کے اوپر کھا کے جائیں. یہ عام دعوت میں 1 kg میں کتنے لوگ کھاتے ہیں آپ لوگوں کو گنتی ہوگی، مجھے نہیں ہے. میں نے بنائی، اس میں رزق اللہ کا ہے. اللہ کے بندے جتنا تو جس کو کھلائے گا تیری مرضی ہے، میرا کام نہیں ہے، یہ تیرا کام ہے. تیرے بندے ہیں، تو کھلا اللہ، تو کھلا، تو برکت دے ان کو، تو لاج رکھ لے اللہ. میں نے تیرے نام کی برکت میں نے مانگی ہے، تیرے نام کی برکت کی تو لاج رکھنا اللہ تعالیٰ. میرے رب کے نام کی لاج رب نہیں رکھے گا؟ یہی تو بات دعا مانگنا نہیں آتا. آج کل عورت کوئی رو رہی تھی، کچھ پریشان تھی، کچھ سسرال میں کچھ پریشانیاں تھے تو رو رہی تھی، میری حیا پہ کچھ پریشانی ہے. میں نے بولے ایک کام کرو نا، کہو نا تیری لاج، تیری حیا کی قسم تو تمہاری حیا کچھ نہیں ہوگی.
اللہ تعالیٰ حفاظتی کرنے والا ہے. اللہ کی حیا، اللہ اکبر، اتنے پردوں میں، اتنے زیادہ پردوں میں کبھی دکھتا کسی کو نہیں، کوئی نبیوں کو بھی نہیں دکھتا. اتنے پردوں میں رہنے والا اس کو اس کی حیا کی بات کہیں. اللہ کہتا ہے حیا شعبۃ الایمان، حیا تیرا ایمان ہے. تو دوپٹے ساری عورتیں ماشاءاللہ بڑے بڑے لینے لگ گئی ہیں. خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. حیا ایمان ہے، اللہ کا ایمان ہے، حیا ایمان ہے. یہی تو سیرت النبی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے سمجھ میں آ گیا. اسلام قبولنے کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں پالا بچے کو، چل آ جاؤ علی اسلام قبول کر لو، ایسا ہی نہیں کہا. بولا دیکھو یہ اسلام قبول، بولے میں سوچوں گا، سوچ کے بتاؤں گا. چھٹکو اتنے بچے تھے بولتے ہیں میں سوچ کے بتاؤں گا. میں ہنستی ہوں باتوں میں، کوئی دیکھے تو بولے گا پاگل عورت ہے یہ. کچھ کام جاتے ہیں تو بیان جو میں پریپئر کرتی ہوں گاڑی چلا کے کب تک دور کہیں نکلتی ہوں، بیان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو سناتے ہوئے، اللہ تعالیٰ دیکھو میں نے اتنا سب پڑھی ہوئے، سب صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے سواری پتہ نہیں آس پاس اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے، کرو گے آپ اپنی دنیا اللہ کے ساتھ، کرو گے اپنی دنیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا اپنی دنیا اپنے حساب سے کرو گے، اپنے انداز سے کرو گے؟ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے انداز سے چل رہا ہے، مان جاؤ اسی کے حساب سے چل رہا ہے. معلوم ہو گیا؟ 4 چیزیں آ گئی سمجھ؟ سیرت گھس رہی ہے، گھس رہی ہے دماغ میں. 4 لوگ اسلام لائے، معلوم ہو گیا نا. چلیں سورہ مدثر کا آپ سب کو پتا ہے. سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں جو نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا. سورہ مدثر ان 4 کو سنائے تو ان 4 نے پھر اس کے بعد اسلام لائے. کتنے سال؟ 3 سال گزر گئے. 4تھا سال آ گیا، ذرا غور سے سننا. 4تھا سال آ گیا، 4تھا سال آ گیا. 4تھا سال آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا کرے؟ اعلان کب کرے؟ یہ 3 سال کے بعد. 4تھے سال میں ظلم شروع ہو گیا. جب سب کو بتا دیے مسلمان کی بات، اعلان کی بات سب ہو گئی، تو پھر اس کے بعد ظلم و ستم شروع ہو گیا. ابو لہب سب سے پہلے کیا کیا اعلان کرنے کے بعد؟ غارت ہو جا، تو پورا دن تیرا غارت ہو جائے، تو غارت ہو جا، تو غارت ہو جا، تو ہلاک ہو جا. اللہ تعالیٰ کو برا لگا، محبوب کو کوئی بولے، اللہ نے کہہ دیا تو خود غارت ہو جا. تبت بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیونکہ تھالی بجاتا تھا زور زور سے، شور کرتا تھا زور زور سے. انہی ہاتھوں سے کام کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دوں. لوگوں کو بلا کے لاتا تھا، آؤ آؤ سب آؤ میرے پاس آؤ، عورتیں ہیں ناچنے والی آؤ. نظر بن حارث ایک آدمی تھا، ناچنے والی عورتوں کو لے کر آیا تھا، شام کو گیا تھا. کیوں؟ میرے نبی قرآن سنانے لگے. آج بھی قرآن کوئی پڑھتا ہے تو لوگ گانے ڈالتے ہیں. اللہ ہدایت دے، ہدایت دے. اپنے بھی کبھی گانے ڈالتے ہیں، ہدایت دے. کار میں بھی چلے جاؤ کہیں گانے چلتے رہتے ہیں. اللہ ہدایت دے، ہدایت کے دروازے تو کھول دے. قرآن اس دور میں بھی نبی جب سناتے تھے گانے چلتے تھے. آج کے دور میں بھی مسلمان گانے چلاتے ہیں، ہندو نہیں، یہودی نہیں، نصارہ نہیں، کلمہ پڑھنے والے گانے ڈالتے ہیں. سب نے قبول نا، دو درس دے رہے، ایک بیت المال میں ایک آپ کے گھر میں، سب قبول ہے نا. ہم غلط ہیں، ہم چیز کو چھوڑیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑو گانوں کو، نہیں چھوڑو گے آپ کو رب العالمین کبھی بھی نہیں ملیں گے. اس کے لیے قرآن کو روکنے کے لیے گانا شروع ہوا ہے. سورہ لقمان کھولو، لغو الحدیث میں سیرت نبی پڑھ کے بتاتی ہوں، آج تو ٹائم نہیں ہے ایسے اورل کرا دیتی ہوں. وہی تب آیت آئی ہے، ناچ گانا نہیں. تو ناچنے کے لیے گانے لے جاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، نچاؤ، ناچ کے دکھاؤ گانا. آج بھی وہی چل رہا ہے نا، آج بھی وہی چلتا ہے نا. جیسے محفل سب جگہ پورا نبی کر کے ہٹتے پھر ناچ گانا شروع ہو جاتا. میں بھی کہیں بیان کرنے کہیں جاؤں، اس کے بعد پھر وہی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا شروع کر دیے. آپ کو کبشہ کہا نا، اے کبشہ کے لڑکے. پہلے کیا بولے؟ امین. پھر کیا بولے؟ صدیق آ گئے، امین آ گئے. اپنی پسند سے اگر کوئی انسان رہے گا اسے اوپر چڑھا کے تخت پہ بٹھائیں گے.
جیسے اس کی پسند نہیں رہے گی انسان کو اٹھا کے نیچے رکھ دیتے ہیں. اتنے دن امانت دار تھے, پورا زیورت دولت خزانے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیتے تھے. اب ان کو برا بھلا کہنے لگے کیونکہ ان کے حساب سے, ان کے خاندان سے نبی نہیں آیا. اسماعیل علیہ, میں اٹھاؤں گی بیت المال میں انشاءاللہ, آپ سب آ جانا. اب پورا خلاصہ میں نہیں کر پاتی, ٹائم نہیں ہے. تو نبی ان کی طرف سے نہیں آئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آ گیا. چوری چوری جا کے قرآن سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے. کبھی ولید مغیرہ کوئی نہیں پکڑ لیتا, ابو لہب پکڑ لیتا ایک چوری سے, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نہیں دیکھنے آئے, قرآن سننے آئے نا, بڑا اچھا ہے نہیں. آپس میں کافر بات کر رہے ہیں, قرآن بڑا اچھا لگ رہا ہے, مگر ضد, مگر ہٹ, ہم نہیں مانیں گے. آج بھی قرآن میں ہے نہیں ضد, ہم نہیں مانیں گے. حدیث میں ہے ضد, ہم نہیں مانیں گے. زدم زدہ ہٹ کر رہے ہیں ہم لوگ. وہ لوگ بھی ضد کرتے تھے, ہم بھی ضد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد چوری سے قرآن سنتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا دیتے تھے. ایک افشا کے لڑکے, مجھے بہت دکھ ہوا یہ لفظ کے اوپر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں محمد ہوں, میں کفشا نہیں ہوں, میں بد اخلاق نہیں ہوں, میری تعریف کی گئی ہے اللہ نے. محمد کا معنی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری کائنات میں اللہ کے بعد تعریف کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب میں جا رہی ہوں راستے میں, آپ سب یہاں پہ بیٹھے سمجھو, میں جا رہی ہوں, مجھے آپ پکاریں گے فلانے کی, میرا دل کیسا دکھے گا. میں اکیلی ہوں, میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. اب پورے مل کر گچھا گچھا پورے سردار بیٹھ کے کہیں گے اے کاہن, اے جادوگر, اے شاعر, اے مجنوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو, درود پڑھو, درود پڑھو. انہوں نے کیا 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 ہے ہمارے لیے. ایسا ظلم شروع ہو گیا, سٹارٹ ہو گیا, سٹارٹ. اتنا ظلم کرے, اتنا ظلم کرے, اتنا ظلم کرے, جینا حرام کر دیے تھے. باہر کانٹے لا کے بچھاتے ہیں, باہر نماز میں کھڑتے, مکۃ المکرمہ میں بل دے کے گلے میں کھینچ کے آپ کو پکڑ کے نکالتے ہیں. ہٹانا چاہتے نہ پڑھے نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گوبر ڈال دیے تھے. کتنا ظلم کرتے تھے, پڑھنے نہیں دیتے تھے نماز, چلا چلا کر ایسا ظلم کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کتنا ان کو کہتا رہا, آپ کچھ نہ کہا. کیوں خاموش رہنے کے لیے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیوں خاموش صحابہ کو رہنے کے لیے کہا. ریزن آپ بولیں گے, سمجھو. ہاں نہیں, مقصد ایک اللہ کی طرف ہی کیوں بولے, نہیں بولو, خاموشی سے اندر اندر سے دین کرو, کیوں بولے. ریزن کیا ہے, کیونکہ عربی بات کرتے تھے تلوار سے. کیسے بات کرتے تھے, کچھ بھی تم بولو تلوار نکال لیتے تھے. اب کاٹ دیں گے, مار دیں گے, صحابہ ختم ہو جائیں گے, تھوڑے تھوڑے جمع ہو جاؤ. حکمت, ہاں دا حکمہ, یہ حکمہ ہے, یہ حکمہ ہے کہ پورے جن جمع ہو جاؤ. آج مجھے بولو, آج میرا دین روکنے کے لیے اگر کوئی فرقہ آ کے روکے گا, میرے پاس کتنے ہیں حزب اللہ میں, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, کاؤنٹنگ ہے, کاؤنٹنگ ہے. پورے کھڑ جائیں گے, نہیں کھڑیں گے, نہیں کھڑیں گے. آپ خاموش ہیں تو سب کھڑیں گے, رب کے لیے کھڑیں گے, تیار ہے کھڑنے کے لیے. یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. میرے نبی جب کرے تھے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, تو حکمت تھی مخفی طریقے سے. میں نے بھی کئی عرصہ تک دین آپ چلائیں گے, اگر شروع کریں گے تو یہی آپ حکمت استعمال کریں گے دین میں. دھیرے دھیرے سے اپنے گھر والوں کو لیں گے, اپنے رشتہ داروں کو لیں گے, اپنے سہیلیوں کو لیں گے, اپنے خاندان کو لیں گے, پھر سب کو لے کر بڑھائیں گے. فٹ سے جا کے اعلان کر کے کھڑ نہیں جانا, دھیرے دھیرے سے فوج کو بڑھایا جاتا ہے. فوج ایک دم نہیں بن جاتی ہے. یہ فوج جو آج بنی ہے, جب میں یہاں پہ آئی تو میرے پاس یہ ایک عورت نہیں تھی, میرے 2 چھوٹے بچے, ایک لڑکی ایک لڑکا. 2 میرے بچے جا کر گلی گلی دعوت دے کے آتے, پورا گھر سجا کے بریانی پکا کے آخر میں لے جا کے غریبوں کو بانٹ کے آتی. آج بریانی دانا بچنے کے لیے اتنا ہوتا ہے, بریانی نہیں بچت ہوتی. کھانے کے لیے کوئی نہیں, تحفے ان کو دے کے تیار رکھ کے دین کو بلاتی, کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. جب میں نے بیت المقدس میں کیا لا الہ الا اللہ
یتیم خانے کو جب جانے لگی، جمعہ مسجد کو جا کر میں بیان کرنے لگی، صبح کو تالا جا کے بچے آنے تک جاتی، عورت اچھی نہیں ہے، گندی عورت ہے، مردوں کے ساتھ جا کے آتی ہے کہیں، یہ گندی عورت ہے۔ مجھے لقب ملا، شکر کرتی ہوں میرے اللہ تعالیٰ کا، جنہوں نے لقب دیا دین پہ آ گئے، آج جب میرے اسٹوڈنٹ بن گئے، شکر ہے میرے رب کا۔ ان کو دکھایا اللہ نے، مسجد کے اندر میں بیان کرتے بیٹھی تھی، آ کے ایک دم شرم محسوس کرے، نہیں، دین میں آپ کو پورے ظلم اٹھانے پڑیں گے، تکالیف اٹھانے پڑیں گے، گالی سننا پڑے گا۔ پڑوس میں کہتے تھے اس کے پاس قرآن پڑھنے جا رہے ہو، ایک زمانہ وہی ایسے گئی تھی، شوہر اس کا ایسے بال کھلے رکھ کے لے کے گیا تھا، آج وہ دین پہ آ گئی، وہ دین سکھا رہی ہے۔ ارے بیبیاں نے نا پردہ نہیں کرتے تھے، صحابہ کے سامنے آتے تھے، دین آ گیا، پردے میں آ گئی، دین آپ کو کہہ دیا، آپ نے قسم کھا لی، آپ نے توبہ کر لیا، یعنی چھوڑ دیا، اگر آپ بولیں گے پرانے گناہ پہ، پورا گناہ کا اجر آپ کو ملے گا، آپ کو ملے گا، آپ کو سزا دی جائے گی۔ کسی کے بارے میں بھی آج کے بعد ہم نہیں کہیں گے، کوئی برا کر کے چھوڑ دیے یا کر رہے کس کی برائی کو دعا کریں گے، بولیں گے کسی کو کچھ نہیں۔ میں زنا کری عورت ہوں؟ نہیں۔ قرآن چھڑانے کے لیے مجھے یہ لقب دیا گیا تھا، آج میں اعلان کرتی ہوں، شکر کرتی، اتنا روئی، اتنا روئی، اتنا روئی۔ میرے کزن سسٹرز، میرے شوہر پورے ٹیلر کے پاس جا کے پوچھے کس عورت نے کہا تم کو، لے کے آؤ اس کو سامنے، آج تک تم 20 سال سے اس کے کپڑے سی رہے، اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا ہے، تم کیسے بول سکتے ہو؟ یہ سہنا پڑے گا۔ میں نے قرآن نہیں چھوڑا، بولو جو جو بولنا، میں قرآن نہیں چھوڑوں گی۔ اس قرآن کی برکت نے یہاں تک آپ لوگوں کو جمع کیا ہے، آج جگہ ہی نہیں، جہاں جاؤ جگہ نہیں، دل ان کے کٹتے، کیونکہ میں نے سہا ہے، میں نے سہا ہے، آپ میرے نبی نے سہا ہے، میرے نبی نے ذلت بہت اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر میرا چھوڑو، میں کمزرف انسان ہوں، وہ تو ختم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، سہتے رہے۔ صحابہ آتے، دیکھو او لو آ گئے، آسمان کے شہنشاہ آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو بولتے ارے ان کو آ گیا، آسمان سے وہی ان کو آتی ہے، ہم سب کو چھوڑ کے یہی ملے تھے کیا، یہی یتیم ملا تھا کیا؟ ایک ایک تانا کستے، تانوں میں سے جا جا کر دین پہ بلاتے، آج گانا نا ان کی محبت پہ چھوڑ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ پھینک ڈالو گانوں کو۔ میرے لیے آزمائش میں بولوں، چلو آج وہ بھی بولتی ہے، ذرا رب چاہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے گھر میں گانے چلتے، میرے شوہر ڈالتے، کان میں بند کرتی ہوں، آزمائش میرے لیے آج بھی چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے، رکے گی نہیں آزمائش موت تک، گانے چلتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتی ہوں، زبان سے ذکر کرتے رہے، معافی مانگتے رہتی، کان میں آواز آ رہی ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، ان کو بھی چھڑا دے، سب کو چھڑا دے، سارے مردوں کو، سارے عورتوں کو، بچے بوڑھوں کو، سب کو گناہ چھڑا دے، اللہ سب کو نہیں چنتا، دعا کرو ہم سب کو چن لے، ہر کو نہیں چنتا، وہ پسند کرتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ عمر اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے، کیسے خطرناک تھے، میرے نبی کے دشمن تھے، مارنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے تھے، میرے نبی کی ذلتوں کو دیکھو، آج میں نے بدلنے کے لیے کپڑے اٹھا دیے، آج میں کیوں اچھا پہنوں، دل نہیں کرا، میرے نبی کی ذلتوں کی باتیں اٹھتی ہے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تانے کس کس کے کرتے تھے، دین آگے نہ بڑھے، قرآن نہ پڑھے۔ 5واں سال آیا، ظلم ستم بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کو اتارا، پھر نجم آپ نے تلاوت کرے، جیسے تلاوت کرے مکے میں پورے کافروں میں سناٹا سا چھا گیا، پورے کافر، ولید بن مغیرہ، ابو لہب، اور بولو کون، ابو جہل، اور
کافی عتبہ وغیرہ پورے ہر ایک کافر نے سجدے میں گر گئے، سجدہ کر بیٹھے۔ سورہ نجم کی تلاوت نیکسٹ ویک میں کرتی ہوں انشاءاللہ، معنی پڑھ کے سمجھاتی ہوں کیا باتیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کیا باتیں تھی جو نجم میں آخر میں سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کے شرم محسوس کر کے، ارے ہم نے سجدہ محمد کے دین پہ کر دیا، مٹی اٹھا کے منہ پہ مل دیا اسے، یہ مٹی اچھی ہے، یہ مٹی اچھی ہے۔ ایسے کافر ہم بھی ہیں آج۔ قرآن کی بات بولو، نہیں انہوں قرآن پڑھتے ہیں، دوسرا نہیں پڑھنا۔ حدیث بولو، انہیں اہل حدیث، انہیں جاؤ نہیں، حدیث کے پاس نہیں جاؤ۔ میں اہل حدیث ہوں یا نہیں ہوں، کون اہل حدیث ہے نہیں ہے، کوئی بھی اہل حدیث نہیں ہے، سب قرآن و سنت والے ہیں، سب قرآن و سنت والے ہیں، ہر کوئی قرآن و سنت والے ہیں۔ کیوں ظلم کرتے ہو؟ میرے گھر پہ پورے پوسٹرز لگا کے جاتے، میرے گھر میں چیزیں پھینک کے جاتے، میری گاڑیوں کو کانچ پھوڑ کے جاتے، کار کا گلاس توڑ کے جاتے، ٹو ویلر ٹھوک کے جاتے، مجھے ایکسیڈنٹوں میں اڑاتے۔ میرا حال یہ کیا اتنے سارے مسلمان رہ کر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایک مسلمان نہیں ہے وہاں پہ، ایک مسلمان نہیں ہے وہاں پہ، اتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ کے محبوب پہ ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کے محبوب کے دین کو آگے بڑھنا نہیں بول کے کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی کے دین کو میں مر مر کے بھی پہنچاؤں گی انشاءاللہ، مر کے مٹ کے بھی پہنچاؤں گی انشاءاللہ، میری خاک بھی اڑ اڑ کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گی انشاءاللہ۔ ٹھانو مصمم ارادہ دل میں، دین آگے دوسروں تک میرے نبی کا پہنچا دو، سرخ اونٹ کا تمہیں ثواب لو، آخرت میں ثواب کے سوا اور کچھ نہیں ملے۔ اللہ اکبر۔ تقسیم کرو۔ 10 منٹ ہے۔ بسم اللہ۔ روزہ ہیں کیا نہیں پوچھو، صرف تقسیم کرو۔ روزہ ہیں کیا نہیں پوچھو، مخفی کا عمل کرو۔ میں روزہ نہیں بولو، ناشتہ کر لیے، ہاں ناشتہ کر لیے، کرے نا اپنے فجر میں، کھانا کھا لیے بولو، ہاں کھا لیے، دوپہر میں کھا لیے۔ میں روزہ ہوں نہیں بولو، نہیں جتاؤ۔ آگے بڑھو، آگے بڑھو، بیٹھ جاؤ۔ کس کو چاہیے پانی پوچھو، کس کو چاہیے کھجور، بے روزہ روزہ بھی لے لے۔ اللہ تعالیٰ سب کو آسانی کرے، بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ظلم کرتے رہے، آپ دین پھیلاتے رہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، باریک ٹانگوں والے تھے، پیر نا ایک دم باریک سے باریک ٹانگوں والے تھے۔ ان کی ذرا بات بتا کے چلتی ہوں کیونکہ ماحول بدلنا ہے مجھے تھوڑا۔ مسواک چاہیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسواک، غور سے سننا، انسان کے ٹانگوں سے بھی، جسم سے بھی خوبصورتی سے اللہ نہیں پسند کرتا۔ کہاں پسند کرتا ہے بتانے کے لیے قصہ بتانا ضروری ہے۔ باریک ٹانگوں والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھاڑ پہ چڑھ گئے، کس کے لیے؟ مسواک توڑ کر لانے کے لیے۔ آج مسواک بازار میں ملتا ہے، پہلے مسواک نہیں ملتا تھا، اس لیے میں نے آپ کو بولی نا فلاں جگہ ملتا ہے۔ تو مسواک لانے کے لیے مسواک کے اوپر چڑھے تو ان کا کندورا ذرا ہٹ گیا، ٹانگیں ان کی پتلی پتلی باریک سنگلی سی ٹانگیں نظر آئی، پورے صحابہ ہنس پڑے۔ دیکھو عبداللہ کی ٹانگیں دیکھو، اب ہے نا یہ تو زور ابھی بھی چل رہا ہے، ٹانگیں دیکھو عبداللہ کی ٹانگیں دیکھو۔ میرے نبی کو غصہ آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہتی ہوں مجھے پیار کریں اللہ اس کے رسول، کوئی پیار نہ کریں کوئی بات نہیں، بس وہ پیار کر لیں۔ دنیا میں تو عارضی پیار ہے، جھوٹا پیار ہے، سامنے پیار کریں گے، یہ غلطی کرو پورا اتنا اٹھا کے ڈالیں گے سر کے اوپر، اس کے بعد دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ پیار ہی کسی کا اچھا نہیں لگتا دنیا کا مجھے، کوئی بھی حجی میں بہت چاہتی ہوں، ہاں با الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایکسپیرینس ہو گئی اسٹوڈنٹ سے، جو مرتے مٹتے تھے وہ سب دیکھ لی میں نے، سب کے رقم انداز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آخرت کی محبت کے لیے، تو عبداللہ ابن مسعود کے اوپر یہ جو ہنستے ہیں تو غصہ آتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو تم لوگ، عبداللہ کی ٹانگوں کے بارے میں جانتے ہو؟ عبداللہ کی ٹانگیں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہیں،
سبحان اللہ. احد کا پہاڑ کتنے کلومیٹر، اتنے کلومیٹر کے پہاڑ سے ٹانگیں ان کی کیا ہیں؟ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہے. اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی ہے، میں تو انتظار کر رہی ہوں سننے کے لیے مرنے کے بعد انشاءاللہ. اب تو مزار کے پاس جاؤں گی تو پڑھتے رہیں گے نہیں نا، سنیں گے مجھے، میں غیب کی باتیں جانوں گی، کوئی مزار میں سے بولیں گے؟ بالکل بھی نہیں. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. ایک بار ایک عقیدہ بتاتی ہوں میں، عقیدہ ضروری، عقیدے کے بغیر اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو آپ نے کہا جبرائیل علیہ السلام کو اگر سننا چاہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کا قرآن کو سن لو. سبحان اللہ. فرشتوں کے سردار جو قرآن پڑھتے ہیں، ویسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے. مکے میں جا کر پڑھنے کے لیے قرآن، تو میں تیار. صحابہ، یہ ایک صحابہ، میں آپ کو کوشچن رکھ رہی ہوں آج، یہ ایک صحابہ، ڈرنا نہیں، اللہ آسان کرے گا. یہ ایک صحابہ مکے میں جا کر قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے. اب وہاں پہ قبیلے ہیں. اب میں ایک، میرا قبیلہ ہے نا، آپ لوگ میرا قبیلہ ہے نا. فار ایگزامپل آپ کو کچھ ہوگا میں دیکھوں، مجھے کچھ ہوگا آپ دیکھوں، اب قبیلہ بن گیا. پہلے کوئی قبیلہ تھا، الگ بات تھی. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب یہاں پہ وہ قبیلے کے نہیں تھے، تو سب نے کہا آپ جا کر تلاوت قرآن نہیں کرنا، وہاں پہ تلاوت نہیں کرنا. بولے نہیں، میں جاؤں گا، میں جا کے پڑھوں گا. اتنا اچھا تلاوت قرآن کرتے، مار کے اتنا حشر خراب کر دیتے ہیں، اتنا حشر خراب کر دیتے ہیں. قرآن پڑھنے سے مار ملتی تھی، خون لہو لہان کر دیتے تھے، جان سے مار دیتے تھے. آج بھی قرآن کریم کو لوگ کافروں کی گلیوں میں تم پڑھ کے دیکھو، کافر خوش ہو جاتے ہیں. جب میں جے نگر میں، میری بچی چھوٹی تھی، میرے سسرال کے گھر میں تھی، کچھ کام تھا، کچھ رہتی تھی وہاں پہ، 8 دن کے لیے دبئی سے آئی تھی. روز میں تلاوت کرتی، پورے کافر آ کے پوچھے تو کیا پڑھتی ہے. دلوں کو کافروں کے بھی اترتا ہے. آپ تلاوت کریں، اگر آپ کے کافر پڑوس میں رہتے ہیں، تلاوت کریں، ان کے دل پہ اثر بنے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود و سلام. میرے نبی پہ بہت ظلم و ستم کہا گیا، بہت ستاتے گئے، مگر آپ نے اللہ کے حکم کو نہیں ٹالا. اللہ کہتے رہے آپ میان میں سے تلوار نہیں نکالیں گے، جنگ نہیں لڑیں گے، کسی سے لڑائی نہیں کریں گے، ظلم سہیں گے، ظلم سہیں گے. ظلم سہنا ہی ہے تم کو. بلال حبشی کو ستاتے رہے، کون، اور سمیہ سب سے پہلی عورت تھی، وہ اسلام لائی، ان کو ستاتے رہے. عمار یاسر ان کو ستاتے رہے، اتنی تکلیفیں دے کر، یہاں تک کہ ابو جہل نے سمیہ کو چاروں طرف ہاتھوں پیروں کو لے کر گھوڑوں کو دوڑایا، شرمگاہ پہ لات مار کے ان کو ختم کیا گیا نا. ان کو شرمگاہ پہ پیروں سے کچلا، ان کو چیرے ہاتھوں پاؤں سے. دیکھو میں آج میں یہ کہہ رہی ہوں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی عورت بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے. سب سے پہلے دین میں شہادت دینے والی عورت ہے وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. دین میں سب سے پہلے ممبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ممبر جو 3 سٹیپ کی جو کرسی مسجدوں میں ہے، بنانے والی عورت تھی. ہر چیز میں نوٹ ڈاؤن کر کے جاؤ. سورہ نے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ماں کیوں بنایا؟ بچہ پیدا کرنے کے لیے ماں کو کیوں کہا گیا؟ ماں سے کیوں کام لیا گیا؟ دودھ بچے کو پلانے کے لیے سینے سے دودھ کیوں دیا گیا؟ ماں کا کیا کردار ہے؟ ماں کیا بننا ہے؟ لڑکی دیکھنے کے لیے، پری کو نکاح کرنے کے لیے بال اچھے ہیں کیا، کمر اچھی ہے کیا، ٹانگ اچھی ہے کیا، پیر اچھے ہیں کیا؟ نہیں. ہمارا دین چلانے کے لیے، ہماری نسل آگے بڑھانے کے لیے دین کے قابل ہے کیا، دیکھ لیا کرو. نہ رشتہ داروں میں، نہ کہیں بھی، دین کو ڈھونڈو. اللہ کی خاطر کہتی ہوں، دین کو اپنا لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑتے ہو، ان کی حدیث کو حقارت کرتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، غارت ہو جاؤ گے. جیسے ابو لہب ہلاک ہو گیا، ویسے سب غارت ہو جائیں گے. میں بھی غارت تھی، میں بھی ہلاک تھی، میں بھی پریشان تھی. جب سے میں نے اللہ اس کے رسول کے طریقے کو پکڑا ہے، مجھے مصیبتیں کیا نہیں معلوم ہے، آتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. کوئی سوال ہے؟
لاسٹ سوال میں نے کہی کعبے میں جا کر کس نے تلاوت کرے قرآن کی؟ مار کھا کے جو آئے بے ہوش خون میں لہو لہان ہو گئے، آج قرآن تمہیں پڑھنے کے لیے اتنا اچھا دیا گیا ہے، تیار ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، شادی ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، رشتے دار ہیں، جیسے میت ہوتی ہے میں پوچھتی ہوں تب شادی ہی رک جاتی ہے، میت ہوتی ہے تو فوراً قرآن کھل جاتا ہے، حالانکہ کھلنا نہیں چاہیے، میت کے گھر میں قرآن نہیں کھلنا چاہیے، قرآن کھل جاتا ہے، اب بچے کا چلا ہے تو رک جاتا ہے، ڈیلیوری کو جاتے جاتے وہاں بھی رک جاتا ہے، ہر چیز موت روک دیتی ہے، ایسا نہ ہو موت ہمارے اعمال کو روک دے، آپ اپنے قرآن کو نہ روکیے گا، اس کو رواں چلاؤ، پڑھو، سیکھو، عمل کرو اور دوسروں کو چلا کے جنت میں گھر بنا لو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ذرياته أهل بيت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔